چاہیے جب آپ کوئی بھی تجزیہ کرتے ہیں، کیونکہ لوگ ہماری بات سن کے اس کے اوپر رائے قائم کر رہے ہوتے ہیں، 10,000 15,000 20,000 جتنے بھی لوگ ہیں، تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم پوری ایمانداری سے بات کریں. اور میں اپنی ناقص رائے میں مسلسل یہ عرض کر رہا تھا پچھلے 4-5 دن سے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب والا جو معاملہ ہے وہ بہت ہی زیادہ سیریس ہے. اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ایک تاثر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو ہیرو بنوا رہی ہے، میں نے کہا یہ بالکل نہیں ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اگر ان کو ہیرو بنوا رہی ہوتی تو اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ کہے کہ آپ شہداء کے اوپر بات کر کے اور آپ ہیرو بن جائیں. کچھ چیزیں نا اسٹیبلشمنٹ کے لیے ریڈ لائن ہیں، اور وہ ایسی ہیں کہ جسے آپ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کوئی کمپرومائز نہیں کرتی. جس میں افغانستان کی پالیسی ہے آج کل، جس میں بلوچستان کے حوالے سے چیزیں ہیں، جس میں جسے کہتے ہیں آپ یہ شہداء کے حوالے سے چیزیں ہیں، فوج کے بجٹ کا معاملہ ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ بالکل بھی کوئی کسی طرح کا کمپرومائز نہیں کرتی. تو اس لیے میں یہ بات نہیں مان سکتا تھا کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر یہ نیریٹو بنا رہے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ میرے پاس کیونکہ پس پردہ بھی بہت ساری انفارمیشن تھی، ہمارے کچھ دوست ہیں جن کی JUF کے بہت سے رہنماؤں کے ساتھ بہت اچھا ان کا تعلق ہے، اور پس پردہ جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اس کے حوالے سے بھی کافی انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ سارا کچھ فکس میچ تھا، اور میں بڑی تفصیل سے اس پہ بات کر چکا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا نظام جو ڈوب رہا ہے، ایک ایسی کشتی جو ڈوب رہی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب ایک ایسے وقت اس کشتی میں بیٹھنے کی کوشش کریں جب اس کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگ اسے چھلانگ مارنا چاہتے ہیں، جب یہ نظام گر رہا ہے، جب یہ کشتی ڈوب رہی ہے. اس نظام کے ساتھ پچھلے 4 سال میں جو بھی لگا ہے، آج میرا آپ سے سوال ہے، مجھے بتائیں کہ پچھلے 4 برسوں میں رجیم چینج سے لے کے اب تک موجودہ نظام کے ساتھ جتنے لوگ کھڑے ہوئے، میرا آپ سے سوال ہے، ایمانداری سے جواب دیجیے گا کہ کوئی ایک بندہ بتا دیں جو اس نظام کے ساتھ کھڑا ہوا ہو اور اس کی آج کوئی کریڈیبلٹی ہو، اس کی آج کوئی عزت ہو. جو اس نظام کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اس کا منہ کالا ہوا ہے، وہ لوگوں میں نکلنے کے قابل نہیں رہا. آج آپ پوچھیں نون لیگ کے MNAs MPs سے، آج آپ پوچھیں نون لیگ کے وزیروں سے، اپنی فیملی کے ساتھ کسی ڈھابے پہ بیٹھ کے چائے نہیں پی سکتے. وہ جو مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا نا کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، ان کی پاکستان تو کیا دنیا کے کسی ملک میں کوئی عزت نہیں ہے. یہ دنیا کے کسی ملک میں کوئی وزیر، کوئی جج جو اس نظام کے ساتھ کھڑا ہے پوری دنیا میں کہیں نہیں جا سکتے. یہ جہاں جاتے ہیں پوری دنیا میں پاکستانی، اور انہوں نے خود 4 سال میں پاکستان کے حالات اتنے خراب کر دیے کہ 74 سال میں جتنے لوگ پاکستان سے باہر گئے تھے، پچھلے 4 سال میں تقریباً اتنے ہی لوگ پاکستان سے باہر جا چکے ہیں. جتنے 74 سال میں پاکستان سے باہر گئے تھے اتنے تقریباً 4 سال میں جا چکے ہیں. تو ان کی اپنی جو انہوں نے تباہی اور بربادی پھیری ہے اس کی وجہ سے یہاں سے انہوں نے پاکستانی ہر جگہ بھجوا دی ہیں. اب ہر دنیا کے کونے کونے میں پاکستانی موجود ہیں، یہ دنیا کے کسی کونے میں نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں لوگ ان کو کھڑا کر کے ان سے سوال کریں گے، یہ لوگوں کو فیس نہیں کر سکتے. تو میاں نواز شریف کو دیکھیں، اب وہ لندن جا کے نہیں رہتے کیونکہ ان کے لیے اب یہاں پہ جاتی عمرہ میں رہنا آسان ہے، مری میں جا کے اور ایک جو جگہ بنائی ہوئی ہے وہاں پہ رہنا آسان ہے. UK میں رہنا ان کے لیے مشکل ہے، جس طرح سے UK کے اوورسیز پاکستانیوں نے ان کو ٹف ٹائم دیا ہے. اچھا، اب اس ساری صورتحال کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ بات نظر آ رہی ہے کہ یہ نظام گر رہا ہے، اور پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کنسٹیچوئنسی ہے مولانا فضل الرحمان کی، جو افغانستان کے حوالے سے چیزیں ہیں، جو دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہے، جو بلوچستان کے اندر، اور یہ نیریٹو ٹی وی چینلز کے اوپر کن لوگوں نے بنایا؟ وہ لوگ جو سب کو پتا ہے کہ کن کے قریب ہیں، جنہوں نے یہ نیریٹو بنایا کہ جی لوگوں کو اسلحہ اٹھانا چاہیے، مقامی لوگوں کو لشکر بنانے چاہیے اور لڑنا چاہیے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے سب سے زیادہ اس بات کے اوپر انہوں نے اسٹینڈ لیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے، پچھلے 4 سال سے ہم نے یہ دیکھا کہ پورا نظام صرف ایک شخص سے لڑ رہا تھا، اور اس شخص کا نام ہے عمران احمد خان نیازی. پورا نظام ایک شخص کے ساتھ لڑ رہا تھا، اور پورے نظام نے اپنی تمام انرجیز، اسٹیبلشمنٹ ہو، عدلیہ ہو، بیوروکریسی ہو، الیکشن کمیشن ہو، میڈیا ہو، طاقت ہو، بندوق ہو، مافیاز ہو، سیاستدان ہو، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، IPP ہو، کاف لیگ ہو، مطلب ان ساروں نے مل کے اور ایک شخص کے ساتھ یہ لڑ رہے ہیں، اور اس کا نام ہے عمران خان. اب عمران خان اب تک کیوں نہیں اس نظام کو گرا سکے؟ کیونکہ وہ خود جیل میں بیٹھے 3 سال سے، اور باہر جو ان کی پارٹی ہے وہ کمپرومائزڈ ہو گئی ہے. باہر ان کے MNAs MPs ٹکٹ ہولڈرز کمپرومائز ہو گئے، اور خاص طور پہ پنجاب میں 2 ہفتے ہو گئے علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ اب آپ نے منگل کو اڈیالہ کے باہر نہیں آنا، اپنے شہر میں اسٹریٹ موومنٹ کرنی ہے. ایک پنجاب کے اندر سے کسی MNA MP اور ٹکٹ ہولڈر کی ویڈیو نہیں آئی کہ وہ اپنے علاقوں کے اندر اسٹریٹ موومنٹ کر رہا ہو. اور سب سوال کس سے کرتے ہیں؟
سب سوال کرتے ہیں سہیل آفریدی سے، جنید اکبر سے، اور بھائی کے پی تو دونوں بار نکلا ہے، کے پی تو پھر بھی نکل آئے گا، اصل تو بات ہے پنجاب میں. اور اگر کے پی صرف اکیلے کے پی نے نکلنا ہے تو جس نظام نے مرید کے کیا، ڈیچو کیا، کشمیر میں کیا کر دیا، جب آیت اللہ خامنئی شہید ہوئے اس کے بعد پروٹیسٹ میں نکلنے والے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، تو وہ نظام بلوچستان کے اندر صورتحال دیکھیں صرف اگر کے پی کے لوگوں سے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ نظام ان کے کے پی کے لوگوں کے نکلنے سے گر جائے گا تو معذرت میں اسے اتفاق نہیں کرتا جب تک پنجاب مومنٹم نہیں پکڑے گا، پنجاب نہیں کھڑا ہوگا. اور پنجاب میں تو کوشش ہی نہیں ہے پی ٹی آئی کی ایم این ایز ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز کی. دیکھیں بات یہ ہے، پہلی بار یہ ہوا ہے کہ موجودہ نظام کی لڑائی عمران خان کے بعد ایک اور طاقتور شخص کے ساتھ ہوئی ہے. مولانا فضل الرحمان کی طاقت کا پچھلے 1.5 سال سے، جو لوگ ریگولر مجھے سنتے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ 1.5 سال سے جہاں میں مولانا فضل الرحمان صاحب پہ تنقید کرتا تھا، ایک بات میں نے 1.5 سال سے کہی ہے کہ جس دن مولانا فضل الرحمان اس نظام کے خلاف سنجیدگی سے کھڑے ہو گئے، اس دن اس نظام کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی. 100% کنفرم ہے اس کا گرنا. دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس 3 پاکستان کے اندر بہت خطرناک طاقتیں ہیں جن کے ساتھ کوئی نہیں لڑ سکتا. ایک مذہبی طبقہ، مولانا تو ہے ہی مذہبی جماعت، اور ان کے پاس مذہبی قوت ہے بہت طاقتور. اچھا اب لوگ اس کو ٹی ایل پی کے ساتھ وہ کر دیتے ہیں کہ ٹی ایل پی کے ساتھ بھی تو یہ ہو گیا. ٹی ایل پی کے پاس ہزاروں مدرسے نہیں تھے، چند میرے خیال ہے ٹوٹل ان کے پاس اپنے جو ان کے اپنے ہیں بریلوی اسکول آف تھاٹ کے نہیں، جو ٹی ایل پی کے زیر انتظام مدرسے ہوں گے وہ میرے خیال 15-20 ہوں گے، میرا یہ اندازہ ہے. اچھا مسجدیں ان کے پاس کتنی ہوں گی جو ان کے اپنے زیر انتظام تھی؟ وہ 8-10-15 ہوں گی. ہاں بریلوی اسکول آف تھاٹ کے ہزاروں مساجد ان کے ساتھ کنیکٹ ہو گئی تھیں نظریاتی طور پر، مدارس ان کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے تھے نظریاتی طور پر، لیکن وہ ان کے نظم کا حصہ نہیں تھے. پھر علامہ خادم حسین رضوی صاحب جو ہیں، ان کی وفات کے بعد ٹی ایل پی اس طرح سے منظم جماعت نہیں رہی تھی، ان کی شورا اس طرح سے منظم نہیں رہی تھی. پھر وہ جب نکلے تھے اس وقت ڈسکریڈٹ ہوئی تھی ان کی جماعت، اس وقت ان کا جس ایشو پہ وہ نکلے تھے وہ ایشو اس وقت اتنا بڑا نہیں تھا، تو وہ ایک الگ معاملہ ہے. مولانا صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے ہزاروں مدرسے ہیں، ہزاروں مساجد ہیں، اور ان کے مدرسے ایسی اسٹریٹجک پوزیشنز کے اوپر ہیں کہ صرف 100 مدرسوں کے بچے اور اساتذہ سڑکوں پر آ کر بیٹھ جائیں تو پورا ملک بند ہو جائے گا. مولانا بہت بڑی طاقت ہے. اچھا مذہبی طبقہ خطرناک، اسے نہیں نظام لڑ سکتا ہمارا. نمبر 2 وہ نہیں لڑ سکتے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. اچھا یونیورسٹیوں میں تو طلبہ تنظیمیں ختم ہو گئیں، اور جس یعنی سب سے منظم جمعیت کو سمجھا جاتا ہے نا، میں خود جمعیت میں رہا ہوں، لیکن جمعیت کیونکہ اس وقت جماعت اسلامی کی پوزیشن آپ کے سب کے سامنے ہے کہ اس کو جب ایکٹیو جماعت اسلامی کو کیا جاتا ہے وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ جا کے چھپ جاتے ہیں کہیں پہ. تو اسٹوڈنٹس کی جو جیسا میں آپ کو عرض کر رہا ہوں وہ بھی طاقت مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہے، اسٹوڈنٹس کی بھی. اور تیسرا وکیل، آج انہوں نے وکیلوں کا کنونشن بلا کے بتا دیا کہ وکلا کی بھی ان کے پاس طاقت ہے. تو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ یہ نظام نہیں لڑ سکتا. دیکھیں اب عمران خان کی رہائی کے امکانات بڑھ گئے ہیں، مگر مسئلہ ہے تحریک انصاف کی قیادت، مسئلہ ہے ان کے ایم این ایز ایم پی ایز اور خاص طور پہ پنجاب کی قیادت، مسئلہ ہے ان کے ٹکٹ ہولڈرز. آج عمران خان کی بہن تو نکلی علیمہ خان صاحبہ، آج بھی شفقت ایاز ان کے ساتھ تھے، شفقت ایاز نے ان کو ہوسٹ کیا، جاتے ہوئے بھی ان کو ہوسٹ کیا، اب واپسی پہ بھی شفقت ایاز نے ان کو ہوسٹ کیا، وہ ان کے ساتھ ہیں، وہ چیزیں کر رہے ہیں، اڈیالہ کے باہر بھی آتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اصل بات ہے پنجاب اور پنجاب میں کچھ بھی نہیں ہے. عالیہ حمزہ اریسٹ ہو گئی، اس سے پہلے میں ذاتی طور پہ یہ بات جانتا ہوں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب اور علی حمزہ صاحبہ کا بہت زیادہ اختلاف تھا. میں اس میں نہیں جاتا کہ کون ٹھیک تھا کون غلط تھا، لیکن بہت شدید اختلاف تھا. اب تو علی حمزہ جیل میں، تو سلمان اکرم راجہ صاحب نئی تنظیم بنا دیں، کروائیں کچھ پنجاب میں. اصل مسئلہ ہے پنجاب میں کچھ نہیں ہو رہا. دیکھیں پہلے پورے نظام کی پوری طاقت ایک شخص کے خلاف تھی، عمران خان کو وہ شکست نہیں دے سکے، اور عمران خان بھی اس نظام کو نہیں گرا سکے. اس لیے نہیں گرا سکے کہ ان کے باہر ان کی قیادت ہی چابی والے کھلونے بن گئے، ان کی قیادت ہی کمپرومائزڈ ہو گئی، وہی نااہل ہیں. ان کے ایم این ایز ایم پی ایز جو اصل جن کے پاس ایک پروٹیکشن ہے اسمبلی کی کہ چلے وہ اریسٹ ہوں گے بھی تو اتنا آسان نہیں ان کو زیادہ اثر رکھنا، وہی کمپرومائز ہو گئے. 90% ایم این ایز ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز کو اسٹیبلشمنٹ نے قائل کر لیا ہے کہ عمران خان کی کوئی سیاست نہیں ہے، چپ کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ، اور وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے ہیں. اب جب نظام کی لڑائی عمران خان کے بعد ایک اور طاقتور شخص سے ہو گئی ہے، اب نظام کی انرجی تقسیم ہو جائیں گی. اب انہوں نے جے یو ایف کے بندوں کو بھی سنبھالنا ہے، اب انہوں نے مسجد کے ممبروں سے ہونے والی سخت تقریریں جو ہیں ان کو بھی روکنا ہے، انہوں نے جو سوشل میڈیا اس کے اوپر بھی انہوں نے انرجیز لگانی ہے، انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بھی ٹیمیں لگانی ہے کہ یہ نہ کر دیں یہ نہ کر دیں، یہ مطلب ہر چیز. اب پی ٹی آئی کے پاس موقع ہے، اب اس نظام کو گرانا پہلے سے زیادہ آسان ہو گیا، بہت ہی زیادہ آسان ہو گیا.
اور پھر پس پردہ میرے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ JUIF اور PTI کی بہت قربتیں بڑھ گئی ہیں. جنید اکبر صاحب اور کچھ اور PTI کے MNAs گئے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس اور وہاں پہ کھل کے باتیں ہوئی ہیں. مولانا فضل الرحمان نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ لوگوں کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ لوگوں میں سے کون کہاں کھڑا ہے. تو PTI میں سے ایک MNA نے لیٹر نوٹ پہ کہا کہ مولانا صاحب ہمیں آپ کے بارے میں بھی یہی ہے کہ آپ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ آپ کہاں کھڑے. تو اس پہ کہکا بھی لگا اور انہوں نے کہا کہ آئیں مل کے چلتے ہیں اور جو ہمارے درمیان مشترکات ہیں کامن چیزیں ہیں ان کے اوپر ہم اپنی ورکنگ کمیٹیز بناتے ہیں, ہم آگے چلتے ہیں اور مزاحمت کرتے ہیں, دمادم مست کے اندر کرتے ہیں. دیکھیں ہمارے ہاں نا ہمارا مسئلہ کیا ہے, مجھ سمیت ہم کہتے ہیں اب مولانا فضل الرحمان کے نظام سے لڑائی ہو گئی ہے نا تو مولانا فوراً جو ہے نا وہ اپنے بندوں کو کہیں کہ بندوقیں لے کے نکل آؤ یا سڑکوں پہ نکل آؤ. ایسا نہیں ہوتا. مولانا فضل الرحمان نے آگے جو پلان دیا ہے کہ وہ چاروں صوبوں میں جائیں گے, وہ جلسے کریں گے, وہ ایکٹیویٹیز کریں گے اور ان کا سوشل میڈیا پچھلے ایک ہفتے سے JUIF کے سوشل میڈیا کا قبضہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر. اور میں مسلسل یہ بات ہائی لائٹ کر رہا تھا کہ PTI کے انفلوئنشل اکاؤنٹس جو ہیں وہ جب مولانا فضل الرحمان کے اوپر مسلسل تنقید کر رہے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو نہ توجہ دو, یہ کمپرومائزڈ ہے, اسٹیبلشمنٹ اس کو ہیرو بنا رہی ہے, تو میں کہہ رہا تھا کہ PTI کے اکاؤنٹس غلط کر رہے ہیں, یہ غلط کر رہے ہیں PTI کے اکاؤنٹس. یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے پرپز کو سرو کرنے والی بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ایک نیا چیلنج بن گئے اسٹیبلشمنٹ کے لیے, آپ ان کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں. تو اب آپ دیکھ لیں, آج آپ نے دیکھ لیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے 52 منٹ کا خطاب کیا, بہت ہی سخت خطاب کیا. ماننا چاہیے, میں مانتا ہوں, کھل کے بات کرنی چاہیے کہ بلوچستان کے اوپر جو اصل سچویشن ہے ہم بات نہیں کر سکتے. KP کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں وہ ساری باتیں مجھے پہلے سے پتہ ہیں, لیکن میں آج تک اشاروں کنویں میں بھی وہ بات نہیں کر سکا. بھئی میری اتنی پسلی نہیں ہے, میں نہیں کر سکتا. میں پاکستان بیٹھا ہوں, میری فیملی پاکستان میں نہیں کر سکتا. لیکن مولانا فضل الرحمان کا 52 منٹ کا جو خطاب ہے, ایک منٹ ایک سیکنڈ سننے والا ہے. بہت ہی سخت خطاب. میں نے آج تک مولانا فضل الرحمان کا اتنا سخت خطاب نہیں سنا, کیونکہ اس میں انہوں نے وہ باتیں کی ہیں جن باتوں کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے. اب PTI 5 اگست سے جو یہ بات کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ PTI کے MNAs MPs پنجاب کے اور ٹکٹ ہولڈرز, ان کا مزاحمت کا کوئی موڈ نہیں ہے. ان کا مزاحمت کا کوئی موڈ نہیں ہے. اور ان کا موڈ کیوں ہو جب انہیں پتا ہے کہ سیکرٹری جنرل جو ہیں PTI کے سلمان اکرم راجہ صاحب, انہوں نے ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرنی, کسی نے پوچھنا ہی نہیں ہے. میں درجنوں بار یہ کہہ چکا ہوں کہ میں نے PTI کے ایک بندے سے پوچھا جب وہ مجھے کہہ رہے تھے, بڑے اعتراض کر رہے تھے, میں نے کہا بھائی سلمان اکرم راجہ کیا کرے. انہوں نے کہا ایک کام کرے سلمان اکرم راجہ, ایک انہوں نے کہا کہ جب کوئی بھی وہ کال دیتے ہیں کہ یہ کرو, انہوں نے کہا جب کوئی نہ کرے نا, کسی ایک ایسے MPA کو جس کا ویسے ہی پتا ہو کہ وہ اب فارغ ہے, اس نے PTI میں رہنا ہی نہیں ہے, یا عمران خان اس کو ویسے نکال دے گا, انہوں نے کہا اسی کو سلمان اکرم راجہ نوٹس کرے, اس کا جواب مانگے اور اس کے بعد اس کو پارٹی سے فارغ کر دیں. عمران خان نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے. انہوں نے کہا جس دن سلمان اکرم راجہ ایک MPA کو فارغ کر دیں گے نا کہ یہ پارٹی سے فارغ ہے, انہوں نے کہا کہ تمام پنجاب کے MNAs MPs اور ٹکٹ ہولڈر سڑکوں پہ آ جائیں گے, مزاحمت کرنے لگ جائیں گے کہ یہ تو آپ پارٹی سے بندے فارغ ہونے لگ گئے. اور اس وقت کوئی یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ اس کو PTI سے فارغ کر دیا جائے. سب سے عمران خان کی رہائی میں لوگ تو کہتے ہیں نا کہ سہیل آفریدی کا بڑا کردار ہو سکتا ہے. سہیل آفریدی کا کردار KP کی حد تک ہے. KP آپ کل کہیں KP نکل آئے گا, KP کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بھائی اصل تو سیکرٹری جنرل PTI ہیں, جن کے پاس پورے پاکستان کی تنظیمیں جن کے انڈر ہے, KP کی تنظیم جن کے انڈر ہے, جن کا تعلق پنجاب سے ہے. جس دن سلمان اکرم راجہ صاحب مخلص آدمی ہیں, لیکن ان کے اخلاص کا ہم کیا کریں. مطلب ایک بندہ آپ کہیں کہ وہ آپ اس کو ایک اللہ کا ولی, جتنا بھی وہ نیک ہو, سارے مانتے ہو کہ وہ اللہ کا ولی ہے, سب سے نیک آدمی ہے, اس کو آپ پائلٹ کی سیٹ پہ بٹھا دیں, وہ اللہ کا ولی ہے, لیکن وہ پائلٹ وہ جہاز تو نہیں چلا سکتا نا. اب سلمان اکرم راجہ صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو عمران خان نے ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا دیا, مخلص بہت ہے. اچھا ان کا یہ بھی مسئلہ نہیں ہے کہ ان کو گاڑی چلانی نہیں آتی, اتنے وہ چلا بھی سکتے ہیں, لیکن وہ چلا نہیں رہے. وہ نہ تنظیموں کو اکاؤنٹیبل کر رہے ہیں, نہ ان کو کوئی احتساب کر رہے ہیں, نہ کوئی چارج شیٹ جاری کر رہے ہیں. جو کر رہے ہیں نہ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, جو نہیں کر رہے نہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں. تو کون کیوں کرے گا پنجاب کے اندر؟ ایک بندے کو آپ فارغ کریں پنجاب کے اندر, ایک بندے کو, وہ جو PTI کے رہنما نے مجھے کہا, ایک بندے کو فارغ کریں, سارے مزاحمت شروع کر دیں گے. دیکھیں اب موجودہ نظام کے لیے چیلنجز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. AJK کے اندر آپ صورتحال دیکھیں, بلوچستان کے اندر آپ صورتحال دیکھیں, اکانومی کی صورتحال دیکھیں, نون لیگ کے اندر گروپنگ ہوئی ہے, محسن نقوی اور پنجاب حکومت کی نہیں بن رہی, مریم نواز اور حمزہ شہباز کی نہیں بن رہی, شہباز شریف اور اسحاق ڈار کی نہیں بن رہی, نواز شریف کے اپنے کچھ وہ ہیں معاملات ہیں, تحریک تحفظ پاکستان ایکٹیو ہے, بیسٹ چیزیں کر رہی ہے. میں اگلی ویڈیو میں ذرا تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ کال دینی کس نے ہے.
علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ایجیٹیشن ہم نے نہیں کرنی، یہ پی ٹی آئی نے کرنی، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ میں آپ کو ڈیٹیل سے اندرون خانہ بات بتاؤں گا کہ یہ سارا کیا ہے. اخندزادہ حسین ہوں، محمود حسن چکزئی صاحب ہوں، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہوں، سینیٹر مشتاق صاحب ہوں، محمد زبیر صاحب ہوں، تحریک تحفظ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب ہوں، تحریک تحفظ پاکستان کی دیگر قیادت ہو، تحریک تحفظ پاکستان کے سوشل میڈیا کے محمد احسن ہوں، یہ آپ کو ہر جگہ پہ 24 گھنٹے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. بلوچستان، کوئٹہ سے لے کے اور چترال تک، کوئٹہ سے لے کے اور دیر تک ہر جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے تحریک تحفظ پاکستان، اور ان کا یہی کام ہے نیریٹو بنانا ہے، یہ ساری باتیں. لیکن گراؤنڈ کے اوپر ایجیٹیشن جو کرنی ہے وہ تحریک انصاف نے کرنی ہے. وہ آپ کو، اور خاص طور پہ پنجاب، کے پی نہیں، پنجاب، کے پی میں تو مسئلے کوئی نہیں ہے، وہ تو پہلے بھی نکلے ہیں. بات یہ ہے کہ اب 5 اگست سے اگر پی ٹی آئی ایجیٹیشن کی طرف جاتی ہے، عمران خان کی رہائی کے امکانات روشن ہیں. ڈیپینڈ سارا اس چیز پہ کرتا ہے کہ پی ٹی آئی کتنی نیک نیتی کے ساتھ ان کے ایم این ایز، ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈر خاص طور پہ پنجاب میں ٹف ٹائم دیتے ہیں. میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، اب نظام کے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ وہ وکیل بھی ایکٹیو ہو رہے ہیں، اتنے کٹے پہلے کھلے ہوئے ہیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، ملیں بند ہو رہی ہیں، انڈسٹری بند ہو رہی ہے، ایکسپورٹس گر رہی ہیں. 2.70 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے، 59 لاکھ لوگ مکمل طور پر بے روزگار ہیں، 86 لاکھ بچے چائلڈ لیبر کا شکار ہیں، 5 سال سے کم اور 40% بچے اسٹینڈرڈ گروتھ کا شکار ہیں، 80-90 لاکھ بچہ ہر سال پیدا ہو رہا ہے. پچھلے سال کی نسبت اس سال 2800 ارب کم خرچ ہونا ہے. پچھلے سال کی نسبت اس سال مالی سال میں 1 جولائی سے لے کے 2026 سے لے کے 30 جون 2027 تک 2500 ارب زیادہ ٹیکس اکٹھا ہونا ہے. 2200 ارب روپیہ انہوں نے آئی پی پیز کو دینا ہے. 2000 ارب انہوں نے پیٹرولیم لیوی اکٹھی کرنی ہے. پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں پہنچ سے باہر ہوئی ہیں. بجلی کی لوڈ شیڈنگ شدید ہو رہی ہے. بجلی کی قیمتیں جس نیج پہ پہنچ گئی ہیں، نہ انڈسٹری چل سکتی ہے، نہ فیکٹری چل سکتی ہے، نہ مل چل سکتی ہے، نہ گھر چل سکتا ہے، نہ دکان چل سکتی ہے. ہر طرف سے حکومت پھنسی ہوئی ہے. ان کے سکینڈل، آٹے کا سکینڈل اتنا بڑا ہے، کوئی بات نہیں کری پی ٹی آئی کے اوپر. یورپی یونین کی رپورٹ آئی ہے، کوئی سلمان اکرم راجہ صاحب یا پی ٹی آئی نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی. اے جے کے اوپر کوئی پی ٹی آئی نے پریس کانفرنس نہیں کی. جو کچھ کوئٹہ میں چل رہا تھا اسلام آباد میں بیٹھ کے انہوں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی. جو کے پی کے اندر ہے کوئی. مولانا صاحب نے آج ایک بڑی اہم بات کی ہے. مولانا صاحب نے آج اپنی پریس کانفرنس میں جو ایک اور بات کی ہے کہ صوبائی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمیں موقع دو، ہم امن لانے کے لیے تیار ہیں، ہم دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ نہیں کر رہے. تو اس ساری صورتحال کے اندر دیکھنا یہ ہوگا کہ اب تحریک انصاف کیا کرتی ہے. اگر یہ مزاحمت کرتے ہیں اور نیک نیتی سے کرتے ہیں تو بالکل ہو سکتا ہے کہ یہ نظام کو دھکا یہ دیں، یہ حکومت گر سکتی ہے، عمران خان رہا ہو سکتے ہیں. بال تحریک انصاف کے کورٹ میں ہے، اور تحریک انصاف کے میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا کو بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف کھڑے ہونے کے بجائے جو باتیں ان کی ٹھیک ہے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. یہ جو ہر وقت کی نیگیٹیوٹی ہے نا، ہر وقت کی نیگیٹیوٹی، اس سے بھی بہت مایوسی پھیلتی ہے اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور اسٹیبلشمنٹ تو چاہتی یہی ہے کہ اتنی مایوسی پھیل جائے کہ لوگ جو کچھ ملک کے اندر چل رہا ہے اس سے ارریلیونٹ ہو جائیں اور غیر متعلقہ ہو جائیں کہ کوئی وہ نہیں ہے. تو بہرحال جی دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. بال تحریک انصاف کے کورٹ میں دیکھتے ہیں تحریک انصاف کیا کرتی ہے. مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں.